الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ نور کی مختصر سی آیتیں پڑھی ہیں مختلف جگہوں سے. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کی ذمہ میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ماحول اور معاشرے اور سماج کس طرح کے رہنا ہے اور اس قدر وضاحت کے ساتھ پردے کے متعلق اس طرح وضاحت فرما دیا ہے اور ترغیب دی ہے جس سے انسان بہت ہی خوشگوار زندگی اور شریعت کے دائرے میں گزار سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا، اے ایمان والو تم مت داخل ہو لا تدخلوا بیوتا گھروں میں غیر بیوتکم، نہ تو اپنے گھروں میں نہ دوسرے کے گھروں میں، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، وتسلموا علی اہلہا جب اجازت مل جائے پھر اس کو سلام کرو. قرآن کا لفظی ترجمہ یہ ہو رہا ہے اور احادیث مبارکہ اور اس کے محاورہ ترجمہ تفسیری اعتبار سے ہے پہلے سلام اس کی بعد اجازت. حتی تستأنسوا تمہیں اجازت مل جائے علی اہلہا وتسلموا علی اہلہا پھر اس کے گھر والوں کو سلام کرو. ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھ سکو. یقیناً اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ پردے کا کیا مقام ہے. اسی آیت میں میرے عزیز دوستو، ہر انسان اس دنیا کے اندر چند مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو جانا ضروری ہوتا ہے اور جاتے بھی ہیں.
آئیے میں آپ کو گناتا چلوں کہ کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور کون سی جگہ، کون سے مقام، کون سا گھر ایسا ہے جہاں پر اجازت لینے کی ضرورت ہے، اور کون سی جگہ ایسے ہے، کون سا گھر ایسا ہے جہاں پر اجازت کے بنا جانا، اجازت دینا بالکل لازمی اور ضروری ہے، اور کس جگہ پر، کس گھر میں، کس مکان میں اجازت لینا لازمی اور ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے۔ میرے عزیز دوستو، یقیناً ہر انسان نمبر ایک پہلا وہ مکان، وہ گھر، وہ روم جو کسی صاحب انسان کا پرسنل روم ہے، صرف اکیلا تنے تنہا رہتا ہے، کوئی نہیں رہتا ہو اس گھر میں، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی نہیں، آپ کے بچے بھی نہیں، یا تو یوں سمجھ لیجئے آپ باہر میں اکیلے تنے تنہا کام کر رہے ہیں، آپ اکیلے روم میں رہتے ہیں، کرائے پر روم رہتے ہیں، تو وہاں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آپ کا اپنا روم ہے، کوئی نہیں رہتا ہے۔ تو نمبر ایک، اس جگہ پر تو آپ کو یہ حرکت والی بات ہو جائے گی، غلط حرکت والی بات ہو جائے گی، یہ مذہب اسلام نے وہاں پر نہیں کہا ہے۔ جو آپ کا پرسنل روم ہے، جہاں پر آپ کا بیوی بچے کوئی نہیں رہتا ہو، اس گھر میں داخل ہونے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک گھر جہاں آپ کا بیوی، آپ کی بیوی رہتی ہو، آپ کی اہلیہ محترمہ رہتی ہو، اس گھر کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ آپ جائیں تو اس کے لیے مستحب طریقہ ہے، آپ جا سو سکتے ہیں، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو خاص کر کے اشارہ کریں، تاکہ آپ کی اہلیہ محترمہ کو، آپ کی بیوی کو پتہ چل جائے کہ میری شوہر محترم آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لاتے تو خاص کر کے یا اشارہ کر کے یا سلام کر کے یہ بتلا دیتے کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ بعض حالات ایسی ہوتی ہے جس وقت میں بیوی بھی یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس حالت میں میرے شوہر اچانک آ جائے، اس لیے مذہب اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ کی بیوی بھی ہے، صرف آپ کی بیوی، دیکھیے بیٹے اور بیٹا بیٹی کوئی نہیں، پرسنل آپ کی بیوی کا روم ہے، وہاں پر بھی اشارہ کر کر کے داخل ہونا یہ مستحب طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی گھر میں تشریف لے آتے مسکرا کر سلام کرتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرا کر سلام کا جواب دیتی۔ اچھا، اپنے گھر میں سلام کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک جو میں نے وہ بتایا جو پرسنل روم ہوتا ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بیوی والا روم ہے تو وہاں اشارہ کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب طریقہ ہے۔ اور چلیے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی پھوپھی ہے، یا آپ کے محارم رشتے دار ہے، اس گھر کے لیے داخل ہونا مذہب اسلام میں کہتا ہے وہاں جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے جانا۔ ایک صحابی رسول عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، کیا میں اس کی خدمت کے لیے بھی اجازت طلب کروں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اجازت طلب کرو۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ، میری ماں کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا تنہا ہوں، اس لیے ماں کی خدمت مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، میں سارے کام ماں کی خدمت انجام میں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، پھر بھی میں اجازت لوں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر بھی تم اجازت لو۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک گھونٹ پانی پلا سکے میری ماں کو، کیا تم بھی اجازت طلب کروں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مرتبہ میں کہا، کیا تم اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا گوارا کرو گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ کہا، پھر ماں کے روم میں بھی جاؤ تو اجازت لے کر کے، بیٹی کے روم میں جاؤ اجازت لے کر کے، بہن کے روم میں، پھوپھی کے روم میں، چاچی کے روم میں جاؤ، اور ایسے آپ کے محارم رشتے دار ہے
لیکن وہاں پر بھی اجازت دینے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے کہ اپنا جو روح ہوتا ہے، اپنا گھر جو ہوتا ہے، اپنے گھر میں عورت یا ماں بہن کس حالت میں رہتی ہے وہ کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں کوئی اتنا سخت آ جائے، اس لیے رشتے دار محارم کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ جائیں تو سلام کرتے جائیں۔ اچھا، سلام کر کے اگر گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے برکتیں کیا ہے؟ ایک صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، تنگ دستی میں مبتلا ہوں، غربت و افلاس میں مبتلا ہوں، میرے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی کبھی کھانا بھی میسر نہیں ہوتا ہے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی رسول جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو۔ قرآن مقدس سورہ نور فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم داخل ہو گھر میں، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس تم سلام کرو۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد کون ہے؟ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد آپ کی بیوی ہے، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد آپ کے بچے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد آپ کی بیٹی ہے، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد آپ کی بہن ہے، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد آپ کی مائیں ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد آپ کی دادی ہے، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد آپ کی پھوپھی ہے، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے مراد آپ کے جتنے محارم رشتے دار ہیں وہ تمام کے تمام اس آیت کے اندر موجود ہے کہ ان سب کے پاس بھی جاؤ تو سلام۔ اللہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا، پس تم سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اقارب کو، اپنے اہل و عیال کو، تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مبارک طیبہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ برکت کا سبب ہے، میرے رب کی جانب سے برکت ہے۔ آدمی گھر میں سلام کر کے داخل ہوگا گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ حدیث مبارکہ ایک اور ذہن میں آ گیا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کیا، اپنے بیوی بچوں کو سلام کیا، اس سلام کی آواز شیطان کے کانوں میں گونجی اور شیطان جیسے ہی ایک صاحب ایمان نے کہا السلام علیکم، شیطان نے کہا لا قیام، ہٹ جاؤ، سلام کیا، شیطان بھاگ گیا، لا قیام، اب میرے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دسترخوان لگایا، پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان نے کہا لا طعام، گھر میں داخل ہوا، سلام کیا، شیطان نے کہا لا گیا، میرے اس گھر میں جگہ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اب وہاں پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا، شیطان نے کیا کہا لا طعام، اب یہاں میرے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، اب کھانا بھی ختم اور رہنا بھی ختم، تو کیا اس گھر میں شیطان رہے گا؟ ارے بھائی اگر رہنے کی جگہ ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، شیطان سوچ رہا ہے یہاں وہاں سے مینٹیننس کر لیں گے، رہنے کا تو مل رہا ہے، لیکن رہنے کی بھی جگہ نہیں اور کھانے کی بھی جگہ نہیں، تو شیطان بھاگے گا نہیں بھاگے گا؟ حدیث مبارکہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سلام جس گھر کے اندر سلام و کلام عام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے شیطان نام سے بھاگتا ہے، اس گھر کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ تنگ دست مبتلا ہوں، غربت و افلاس میں مبتلا ہوں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم سلام کرو جب بھی گھر میں داخل ہو، تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مخصوص چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر اجازت لینا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اور کون سے مقامات جیسے مساجد ہے، مدارس ہے، خانقاہ ہے اور دینی مجالس ہے، ایسے جگہوں پر جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ مسجد میں آ جائے، کوئی نہیں ہے،
اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ خانقاہ میں جائیے یا مدارس میں جائیے یا مراکز میں جائیے یا دینی مجالس میں بیٹھ جائیے جہاں میلاد شریف ہو رہا ہو یا دینی اجتماع یا دینی پروگرام یا جلسہ ہو رہا ہو, وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے جہاں پر عرف عام ہو, جہاں پر ہر ایک کی طرف سے اجازت ہو, وہاں کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ ہاں, اب دوسرے کے یہاں آپ جا رہے ہیں غیر حتی تستانسوا, جب دوسرے کے یہاں جائے تو پہلے حتی تستانسوا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, بہت ہی بہترین بتایا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے یہاں جائے تو دروازے پر دستک. ہمارا اور آپ کا احتیاط یہ ہونا چاہیے, ہر صاحب ایمان کے لیے یہ احتیاط ہو کہ دروازے کو ہم بند نہ کریں بلکہ دروازے کو پھیڑ دیں. سنکل نہ لگائے, کنڈی نہ لگائے. اگر سنکل لگا دیں گے, کنڈی لگا دیں گے تو مانگنے والا جو سائل ہوگا وہ دروازے سے لوٹ کر چلا جائے گا. لیکن صرف بھڑکا دیں گے, ستا دیں گے, ہاں ملا دیں گے, دروازے کی بار کو ملا دیں گے تاکہ جو گزرنے والا ہے اس کی بھی نظر نہ پڑے اور جو آنے والا ہے اس کی بھی اچانک نظر نہ پڑے. جب وہ دروازہ کھولے گا تو آواز آئے گی. یہ ہم اپنے سوچ میں یہ رکھیں, ہر گھر والے گھر کے مالک کی ذہن میں یہ سوچ ہو کہ اپنے دروازے کو سیدھا ڈائریکٹ کھلا نہ رکھے بلکہ چھوٹا سا بھیڑ دے اس طرح کر کے ملا کر, تاکہ گزرنے والے کی نظر نہ پڑے. اور اچانک کوئی آ بھی رہا ہے, چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا گھر کے ہی راضی کیوں نہ ہو یا اور بھی کوئی شخص کیوں نہ ہو, تو وہ آئے گا تو ظاہر بات ہے کب دروازے تو کی آواز تو آئی. تو اسلام کہتا ہے کہ اپنے احتیاط میں یہ رکھیں. دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں جائیں, دوسرے کے یہاں, تو دروازے کو کھٹکھٹائیں, اتنی زور سے بھی نہ کھٹکھٹائیں کہ گھر والے چونک اٹھے, ڈر اٹھے, گھبرا اٹھے, کون ہے بھائی اتنی تیز آواز سے دروازے کو بجا رہے ہیں, بلکہ احتیاطاً اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سادگی انداز میں دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے تھے. صحابہ رسول روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی ہے جس کا نام مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ہے, کہ ان کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی بطور مہمان لائے. بات ہوتی جا رہی ہے, بطور مہمان کو تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. یہ صحابی رسول اپنے گھر والے میزبان تھے, وہ کافی دیر ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, جن کی باتیں ہو رہی تھی وہ لوگ لیتے رہے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافی لیٹ میں پہنچے تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن کے ذریعے سے دروازے پر کھٹکھٹا رہے تھے تاکہ جو سونے والے ہو وہ جاگے نہیں, اسے نیند میں خلل نہ ہو, اور جو جاگے ہوئے ہو کسی اشارے سے وہ جاگ جائے. اور یہی حکم ہے کہ جب کسی کے یہاں, جیسے مسجد کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے اور سلام کرے, بہت شخص ہوتے ہیں اس طرح مسجد میں آنے دروازے پر سلام کرتے ہیں, تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سلام کرے کہ ذکر والے کی ذہن ادھر نہ ہو, نماز والے کا ذہن ادھر نہ ہو, اور جو نماز میں نہیں ہے, جو ذکر و اذکار میں نہیں ہے, اور وہ ان کے سلام کا جواب دے سکے. یعنی اس انداز میں سلام ہونا چاہیے, پورے میں بہت تیز آواز سے نہ ہو کہ کسی نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل واقع ہو جائے, ذکر و اذکار کرنے والے کی ذکر و اذکار میں خلل واقع ہو جائے. تو اسی طرح بیداری کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کسی کے یہاں جائیں تو دروازے کو, اور دوسرا حکم یہ ہے مذہب اسلام کے اندر کہ اگر آپ کسی کے یہاں جائیں تو اس کا وقت کا خیال رکھیں. جیسے کسی سے ہم کو ملنا ہے تو فلاں آدمی کس ٹائم پر ملتا ہے, فلاں شخص فلاں ٹائم پر مل سکتا ہے, اس کا آرام کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. آرام کا ٹائم پر جانا بھی, کیونکہ مسلمانوں کا دل دکھانا ہی کیا ہے, حرام ہے, کسی کا بھی ہو, کسی بھی اعتبار سے. بہت ادھر سے سید اللہ کرنے کا ٹائم ہے, آرام کرنے کا وقت ہے, اس وقت سے آپ جائیے گا تو اس کو تکلیف ہو سکتا ہے. اس لیے احتیاط کریں کہ فلاں شخص کس وقت میں حاضر رہتا ہے. بہرحال تو کسی دوسرے کے یہاں جائے تو پہلے دروازے پر دستک دے,
اس کے بعد کیا ہے، جب آپ دستک دیں گے ہلکے ہلکے آواز میں 3 مرتبہ، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 مرتبہ جواب دینے کے بعد اندر سے آواز آئے گی کہ آپ کون، تو اس وقت یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں، یہ بہت آدمی کہتے ہیں ہم بھی اور آدمی استعمال کرتے ہیں میں ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ، صحابی رسول کے پاس پہنچے، دروازے کھٹکھٹائے، دستک کی، اندر سے آواز آئی کون؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انا، عربی لفظ ہے، انا کے معنی اردو میں آتا ہے میں۔ تو صحابی رسول کے دروازے کو کھولنے کے بعد کہا کہ لفظ انا استعمال نہیں کہ میں ہوں، بلکہ آپ نام بتائیں۔ اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ گئے دروازے پر دستک دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہا انا، یعنی میں انا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کھولے اور کہا ہے جابر انا کیا ہے سے کیا حاصل ہوگا؟ آج صرف کہیں میں ہوں، بلکہ آپ نام بتائیے کہ میں فلاں شخص ہوں۔ اس لیے ہم اگر کسی کے یہاں دروازے کھٹکھٹائے تو وہاں بتائیں، جب اندر سے آواز آئے بھائی آپ کون، تو جواب دے کہ میں فلاں آدمی بول رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد اس سے کیا ہے، اب آواز آئے گی، اندر سے آواز آئے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو پھر سلام کریں، پھر داخل ہو۔ قرآن کریم کے اندر حتیٰ تستانسوا اجازت لے وتسلموا علی اہلہا، پھر اس کے گھر والوں کو سلام کریں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ بہرحال عزیز دوستو، قرآن مقدس اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو مختصر سا وقت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، میں انہی باتوں پر اپنی باتوں ختم کرتا ہوں کہ ہمیں گہرے سر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔